بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج مقامات حریری کا سبق نمبر 68 ہیں۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے وَجَشَرَ الصُّبْحُ الْمُنِيرُ سے لے کر حَتَّى تَغَرْغَرَتْ مُقْلَتَاهُ بِالدُّمُوعِ تک۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ وَجَشَرَ الصُّبْحُ الْمُنِيرُ، اور روشن صبح طلوع ہونے لگی۔ فَقَضَيْنَاهَا لَيْلَةً، پس ہم نے گزار دی ایسی رات غابت شوائبها، جس کے حادثات غائب ہو گئیں، اِلیٰ ان، یہاں تک کہ شابت زوائبها، اس کی زلفیں سفید ہو گئی۔ وَكَمُلَ سُعُودُهَا، اور اس کی برکت و خوشحالی مکمل ہو گئی۔ اِلیٰ ان انفطر عودها، یہاں تک کہ اس کی لکڑی پٹ گئی، یعنی صبح طلوع ہو گئی۔ وَلَمَّا ذَرَّ قَرْنُ الْغَزَالَةِ، چنانچہ جب سورج کی کرن طلوع ہو گئی، طَمَرَ طُمُورَ الْغَزَالَةِ، تو وہ کھودا ہرن کے کھودنے کی طرح۔ وقال، اور کہنے لگا، انہض بنا، اٹھ میرے ساتھ، لنقبض الصلاۃ، تاکہ عطیات کو قبضہ کر لیں، ولنستنض الاحالات، اور نقد بنائیں حوالہ کیے ہوئے قرضوں کو۔ فقد استطارت صدوع کبدی، تحقیق اڑ چکے ہیں میرے جگر کے ٹکڑے، من الحنین الی ولدی، اپنے بچے کے اشتیاق کی وجہ سے۔ فوصلت جناحہ، پس میں نے پکڑ لیا، یعنی اپنے ہاتھ کو اس کے ہاتھ کے ساتھ ملا لیا، اس کے بازو کو میں نے ملا لیا۔ حتی سنیت نجاحہ، یہاں تک کہ میں نے اس کے کام کو اس کے لیے آسان کر دیا۔ فحین احرز العین فی سرتہ، پس جب اس نے اپنے تیلے میں سونے کو جمع کیا، برقت اساریر مسرتہ، تو خوشی کی لکیریں وہ چمک اٹھی اس کی۔ وقال لی، اور مجھے کہا، مجھ سے کہنے لگا، جزیت خیرا عن خطا قدمیک، تجھے بہترین بدلہ اللہ دے تیرے قدموں کے فاصلے کے بدلے، یعنی میرے ساتھ چلنے کے عوض۔ واللہ خلیفتی علیک، اور اللہ تعالیٰ تجھ پر میرا قائم مقام ہو۔ فقلت، میں نے کہا، اريد ان اتبعک، میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کا پیچھا کروں، یعنی آپ کے ساتھ جاؤں، لاشاہد ولدک النجیب، تاکہ آپ کے اس شریف اور قابل بچے کو دیکھ سکوں، وانافسہ، اور اس سے مکالمہ کر سکوں، گفتگو کر سکوں، لکی یجیب، تاکہ وہ جواب دیں۔ فنظر الی نظرۃ الخادع الی المخدوع، چنانچہ اس نے مجھے ایسی نظر سے دیکھا جیسے فریب دینے والا، دھوکہ دینے والا فریب خوردہ کو دیکھتا ہے۔ وضحک، اور قہقہہ لگانے لگا۔ حتی تغرغرت مقلتاہ، یہاں تک کہ اس کی دو آنکھیں آنسوں سے بھر گئیں، بالدموع، آنسوں سے۔ وانشد، اور اس نے یہ شعر کہیں۔ وجشر الصبح، جشر یجشر جشور، جشور کہتے ہیں طلوع ہونے کو۔ الصبح المنیر، روشن واضح صبح۔ انار ینیر انارۃ۔ فقضیناها، قضا یقضی قضاء، گزارنا۔ لیلۃ، غاب یغیب غیبوبۃ، غیبۃ غائب ہونا۔ شوائبها، شوائب یہ شائبۃ کی جمع ہے، وہ چیز جو خالص نہ ہو، یہاں اس سے مراد حوادث ہیں۔ الی ان شابت، شاب یشیب شیبن سے ہیں، بوڑھا ہونا۔ زوائبها ذوابۃ کی جمع ہے، ہر چیز کے اول حصے کو
اور زلفوں کو کہتے ہیں۔ وَکَمُلَ کَمُلَ یکمل کمالاً، کسی چیز کا مکمل ہو جانا، انتہا کو پہنچنا۔ سعودها سعید یسعد سعادتاً، سعود کہتے ہیں برکت کو، خوش بختی کو۔ الی ان انفطر انفطر ینفطر انفطاراً، یہاں تک کہ پٹ گئی عودها اس کی لکڑی۔ تو عود اعواد اس کی جماعتی ہیں، مراد یہ ہیں کہ صبح طلوع ہوئی اور روشنی آ گئی۔ ولما ذر ذر یذر ظروراً، یہ بھی طلوع ہونے کے معنی میں ہیں، ظاہر ہونا، طلوع ہونا۔ قرن یہ سینگ کو کہتے ہیں، یہاں اس سے مراد سورج کی کرن ہے۔ اقران اس کی جماعتی ہے۔ الغزالہ یہ سورج کا نام ہے، سورج کے مختلف نام ہیں، اس میں سے ایک الغزالہ ہے۔ طمر طمور الغزالۃ، طمر یطمر طموراً کودنا۔ الغزالہ یہ ہرن کو کہتے ہیں۔ وقال انہز بنا نہز ینہز نہزا نہوزا، اٹھ کھڑے ہو۔ لنقبض الصلاۃ قبض یقبض قبضا، تاکہ ہم قبضہ کر لے۔ الصلاۃ یہ صلۃ کی جمع ہے عطیوں کو۔ ولنستنض الاحالات، نستنض استنض یستنض یعنی نقد کر لے۔ احالات احالت ان کی جمع ہے، وہ مال جو قرض ہو، یعنی حوالہ کیے ہوئے ہوں اور ابھی تک وہ قرض نقد میں تبدیل نہ ہو چکا ہو۔ فقد استطارت استطار یستطیر استطاراً، طار یطیر طیرانا، اڑ چکے ہیں۔ صدوع کبد، صدوع یہ صدع کی جمع ہے، ٹکڑے کو کہتے ہیں۔ کبد جگر، اکباد اس کی جمع آتی ہیں۔ من الحنین حنین اشتیاق کو کہتے ہیں۔ حن یحن حنینا مشتاق ہونا۔ الی ولدی فوصلت جناحہ، چنانچہ میں نے ملا دیا اس کے بازو کو، یعنی اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ سے ملا لیا، اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا۔ حتی ثنیت نجاحہ، ثنی یثنی تثنیۃً آسان بنانا، ثنا یثنو ثناءً روشن ہونا۔ نجاحہ نجح ینجح نجاحا یعنی اس کے کام کو۔ فحین احرز احرز یحرز احرازا جمع کرنا۔ العین سونے کو کہتے ہیں۔ فی سرتہ اپنی تیلی میں، سرر اس کی جماعتی ہیں۔ برقت اساریر اساریر یہ لکیروں کو کہتے ہیں۔ مسرہ خوشی کو۔ وقال علی جزیت خیرا عن خطا قدمیک، خطا یہ خطوۃ کی جمع ہے، دو قدموں کے درمیان کا فاصلہ، یہاں اس سے مراد اس کا چلنا ہے۔ واللہ خلیفتی علیک فقلت ارید ان اتبعک، میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کا اتباع کر لوں، آپ کے ساتھ چلوں۔ اتبع یتبع اتباعا لاشاہد، شاہد یشاہد مشاہدۃ تاکہ میں مشاہدہ کر سکوں۔ ولدک النجیب آپ کے شریف بیٹے کا۔ وانافسہ انافسہ یہ بھی اشاہد کی طرح باب مفاعلہ سے واحد متکلم کا صیغہ ہے، اور میں اس سے گفتگو کر سکوں۔ نافس ینافس منافسۃ کسی کو مخاطب بنانا۔ نفس ینفس نفسا دھتکارنا اور پھونکنا۔ لکی یجیب اجاب یجیب اجابۃ تاکہ وہ جواب دے سکے۔ فنظر الی نظرۃ الخادع الی المخدوع، خادع اس میں فاعل کا صیغہ ہے، دھوکہ دینے والا۔ مخدوع وہ جو دھوکہ دیا ہوا ہو، دھوکہ خوردہ، فریب خوردہ، مفعول کا صیغہ ہے۔ وضحک حتی تغرغرت یہاں تک کہ بھر گئیں، مقلتہ اس کی آنکھیں، بالدموع آنسوں سے۔ تغرغرت یہ تسربل کے وزن پر تفعلل ملحق برباعی مزید فی سے ہیں۔ مقلتہ یہ مقلتن کی جمع ہے، آنکھ کو کہتے ہیں۔ وانشد اور اس نے یہ شعر کہیں۔ تو آج کے سبق میں مذکورہ عبارت کا ترجمہ، اس کی تشریح اور الفاظ کی لغوی صرفی تحقیق ہم نے پڑھی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو اچھی طرح بار بار بغور سنیں گے اور اس کو ذہن نشین کریں گے۔ والسلام۔